دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹ رینج اینڈیز کے بیچ تقریباً 52 سال پہلے ایک پلین سیدھا برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی سے جا ٹکرایا تھا۔ یہ 8,900 کلومیٹر لمبی رینج اتنی سنسنی اور سرد تھی کہ وہاں برف، خاموشی اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ پلین کے کریش ہوتے ہی کوئی ملبہ اور باڈیز نظر نہیں آئے۔ اتھارائز نے کچھ دن سرچ کے بعد اناؤنس کر دیا کہ اب کوئی پیسنجر زندہ نہیں بچ سکتا، لیکن 72 دن بعد ایک ایسا میسج آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھا یوروگیان ایئر فورس فلائٹ 571 کا معجزہ۔ 12 اکتوبر 1972 کو یہ فلائٹ مونٹی ویڈیو سے اڑ کر سینٹیاگو چلی جا رہی تھی۔ پلین میں رگبی ٹیم کے پلیئرز، ٹوٹل 40 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز سوار تھے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ کو پہلے دن ہی مینڈوزا، ارجنٹینا میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ پلان یہ تھا کہ اگلے دن ویدر ٹھیک ہوتے ہی ایئر کرافٹ اینڈیز کراس کرے گا، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں پر کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ اگلے دن فلائٹ نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا۔ اینڈیز کی 15,000 فیٹ اونچی پیکس کو کراس کرتے ہوئے پائلٹ پورا بھروسہ ایئر کرافٹ کنٹرول پر کر رہا تھا، لیکن تھک کلاؤڈز کی وجہ سے پائلٹ اور کو پائلٹ نے ایئر کرافٹ کی رانگ پوزیشن کیلکولیٹ کر لی۔ انہیں لگا کہ وہ چلی کے شہر کوریسکو کے اوپر آ چکے ہیں، جبکہ اصل میں وہ ابھی بھی اینڈیز کے بیچ تھے۔ کنٹرول ٹاور نے انہیں ڈیسینٹ کی پرمیشن دے دی اور یہیں سے تباہی شروع ہوئی۔ جب پلین نے نیچے آنا شروع کیا تو اچانک سامنے برف سے ڈھکی ایک برفیلی دیوار جیسی پہاڑ سامنے آ گیا۔ پائلٹ نے فل پاور سے پلین کو اوپر کھینچنا چاہا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ پلین کی ٹیل پہاڑ سے ٹکرا گئی اور ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ پلین کے فیوزلیج برف سے سلائیڈ ہوتا ہوا نیچے آ گرا۔ کریش کی وجہ سے 12 لوگ فوراً جاں بحق ہو گئے۔ 33 لوگ بچ تو گئے، مگر وہ 11,500 فیٹ کی ہائٹ پر -30 سینٹی گریڈ کی سردی میں پھنس چکے تھے۔ بچے ہوئے پیسنجر کے پاس صرف کچھ چاکلیٹس بار، تھوڑے ڈرائی فروٹس اور پانی کی کچھ بوتلز تھیں۔ ایک ہفتے میں سب کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سیٹ بیلٹ اور فومز چبانا شروع کیا، مگر اس سے ان کو بیماری اور کمزوری مزید بڑھ گئی۔ آخر کار جب بالکل کوئی راستہ نہ بچا تو انہیں اپنے مر چکے دوستوں کی باڈیز کا یوز کرنا پڑا۔ یہ ان کی زندگی بچانے کا سب سے آخری ذریعہ تھا۔ کریش کے 17 دن بعد رات کے وقت ایک بڑا طوفان آیا جس نے فیوزلیج کو آلموسٹ پوری طرح دبا دیا۔ اس طوفان کی وجہ سے مزید 9 سروائیور مر گئے۔ اب صرف 19 لوگ بچ چکے تھے اور ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 12 دسمبر کو 3 رگبی پلیئرز پیریڈو، کینیسا، ویزنٹین نے فیصلہ کیا کہ وہ ویسٹ سائڈ کی اونچی ریڈ کو کراس کر کے پہاڑ کے اوپر جائیں گے، جہاں سے شاید کوئی انسانی آبادی یا کوئی مدد مل سکے۔ یہ بنا گیئرز، بنا میپس اور بنا ایکسپیرینس کی دنیا کی سب سے مشکل ہائیک میں سے ایک ہے۔ تینوں نے ہینڈ میڈ سلیپنگ بیگ اور پلین کے کور سے بنائے ہوئے وارم کلوتھ پہنے۔ 3 دن کے بعد جب وہ چوٹی پر پہنچے تو سامنے پھر برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آئے۔ ویزنٹین واپس کریش سائٹ آ گیا، جبکہ پیریڈو اور کینیسا 10 دن تک والک کرتے ہوئے 61 کلومیٹر نیچے ایک ویلی تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ندی کی دوسری طرف ایک لوکل انسان گھوڑے پر نظر آیا۔ زور قدم، پانی کا شور، بات نہ سنائی دی۔ لوکل نے ایک نوٹ پتھر سے باندھ کر پھینکا جس میں پیریڈو نے اپنی پوری کہانی لکھی۔ لوکل بندہ نوٹ لے کر سیدھا اتھارٹیز تک گیا۔ پہلے تو کسی کو یقین نہ آیا کہ 72 دن بعد کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب پیریڈو اور کینیسا کو ریسکیو کیا گیا تو ان کی باتوں نے سب کو ہلا دیا۔ 27 دسمبر 1972 کو 3 ہیلی کاپٹرز کریش سائٹ تک پہنچے اور باقی 14 لوگوں کو بھی ریسکیو کر لیا۔ یہ مومنٹ سول ایویشن ہسٹری کا سب سے بڑا طوفان مانا جاتا ہے۔ کریش سائٹ پر مرنے والوں کی ایک بڑی قبر بنائی گئی
जिसके ऊपर पत्थरों का एक मेमोरियल आज भी एंडीज के बीच मौजूद है। ये कहानी ये साबित करती है कि इंसान की हिम्मत, हौसला और उम्मीद के सामने दुनिया का कोई पहाड़ बर्फ का टुकड़ा साबित होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन और मिस्ट्री से भरी वीडियो में।